بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اردو کے 10ویں کا لیکچر ہے۔ تو 10ویں کلاس میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ تو دیکھیں، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو ان کی وفات ہے۔ یہ دیکھیں آگے مختصر سا ان کا تعارف دیا گیا ہے، کہ میں آپ کو ان کا تعارف یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے ان کا، آپ نے اس تعارف کو ذرا پڑھ لینا ہے اچھی طرح سے۔ اس کے بعد ان کی یہ نظم شروع ہوتی ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ، تو اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ تو دیکھیں اس کی تشریح میں پہلا شعر ہے: فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے الفاظ دیکھیں کہ الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ کہ آبروئے امت کے معنی ہوتے ہیں امت کے لیے باعث توقیر یا امت کے لیے باعث عزت۔ مرحوم کے معنی جس پر رحم کیا گیا ہو، اور مشت خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹھی بھر خاک، اور یا اس کا مطلب انسان بھی ہے، اس کا مطلب انسانی جسم بھی ہے۔ معصوم کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے پاک، کہ جس کے دامن پر ایک بھی گناہ نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو امت مسلمہ کے لیے باعث عزت ہے۔ تیری تخلیق کے لیے جو مٹھی بھر خاک استعمال ہوئی ہے یا ہوئی تھی، اس کا ذرہ ذرہ بھی معصوم ہے۔ دیکھیں، آسمان سخن کا تابندہ ستارہ جسے زمانے نے اقبال کا نام دیا، جو بذات خود اردو شاعری کے لیے باعث اقبال ثابت ہوا، اپنی معروف نظم میں جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ٹھہر چکی ہے۔ تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور اس لڑکی کا نام بھی جو جنگ طرابلس میں میدان جنگ میں مجاہدین کی خدمت کے لیے مامور ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ تیرے لیے یہ نسبت کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحومہ کی محافظ کے طور پر چن لیا ہے۔ تو نے میدان جنگ میں وہ کارنامے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو امت کے لیے عزت کا باعث قرار پائے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے کہ تو ہے ہم نام دختر احمد، تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ دوسرے مصرعے میں اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس خاک سے تخلیق فرمایا اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے۔ جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے دور کر دیا، پاکیزگی اور طہارت تیری سرشت میں رکھ دی گئی، اور عزت تیری پہچان قرار پائی، اور توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ بقول شاعر ہے کہ خاک معصوم سے کیا تخلیق، فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کو نو عمر مجاہدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں کا سا حوصلہ عطا کیا تھا، جو میدان جنگ میں کود پڑی اور امت مسلمہ کی آبرو کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔
دوسرا شعر دیکھیں، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت کے معنی خوش بختی، خوش نصیبی۔ حور صحرائی صحرائی علاقے کی حور۔ غازیان کے غازی کی جمع ہے، اور اس کا غازی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مجاہد جو جنگ جیت کر آ جائے، فتح حاصل کر لے، اسے غازی کہتے ہیں۔ اور قسمت کے معنی مقدر یا نصیب۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے صحرا کی حور، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ تو علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں خوش بختی لکھ دی ہے، اور تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی ہے، تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی گئی کہ تجھے حور صحرائی کے لقب سے پکارا گیا۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ تو نے طرابلس کے میدان جنگ میں زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا، میدان جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بجھائی، بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے رکھا، نو عمری اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرت مندی نے تجھے تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ بقول شاعر کہ پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں سخت کوش لوگ ہی کامران ٹھہرتے ہیں، کمزور دل لوگوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہوتا، باہمت اور جرت آمیز سپاہی ہی میدان جنگ کے شاہسوار قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے فاطمہ بنت عبداللہ کو نوازا ہوا ہے۔ اگلا تیسرا شعر دیکھیں کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ تو دیکھیں بے تیغ کے معنی بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ جسارت کے معنی قابل تعریف کوشش، جسارت آفرین، ایسی کوشش جو تعریف کے قابل ہو، اور کس قدر، بہت زیادہ قابل قدر۔ مفہوم اس شعر کا کہ اے فاطمہ، تیرا جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کا نہ ہونا تیری جرت کو ظاہر کرتا ہے، تیری یہ کوشش قابل تعریف ہے، اور تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے۔ تشریح دیکھیں اس شعر کی کہ علامہ اقبال امت مسلمہ کی ایک اس عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری جرت کو کیسے خراج تحسین پیش کروں، تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں، اور کہ تو طرابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان موجود ہے لیکن تیرے ہاتھ خالی ہیں، تلوار اور ڈھال سے بے نیاز یہ ننھی مجاہدہ اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے، اسے اپنی قوت بازو پر ایسا بھروسہ ہے کہ بھاری بھرکم مشق اٹھائے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے، لیکن اس کے جذبے کی داد دینا پڑتی ہے کہ بقول اقبال ہی خود اس کو یوں داد دیتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے، تیرے اندر پائے جانے والے اس جذبہ شہادت اور اس جنون کی انتہا کو چھو رہا ہے جو کسی ایک مجاہد میں ہوتا ہے۔ تیرا ہر عمل خوبصورت ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مرنے کی آرزو جو تیرے سینے کے اندر پل رہی ہے، اس کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ تیرا ہر خواب تعبیر کا طالب ہے،
تیرا ہر احساس جذبوں سے معمور ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر ہیں جاوید انجم لائل پوری، وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کچھ اس انداز میں کہ تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں افراد نہیں لڑتے بلکہ جذبے لڑتے ہیں۔ جنگی ساز و سامان کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے والے مجاہدین کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حوصلہ دیا جاتا ہے، وہی حوصلہ جو ہے مجاہدین کو کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور دشمن کا مقابلہ بھی وہ جاری رکھتے ہیں اور مجاہدین کی خدمت کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اگلا شعر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی غنچہ اس سے مراد فاطمہ ہے، اور گلستان کے معنی باغ یا گلزار، خزاں پت جھڑ کا موسم، چنگاری کے معنی شرر، اور خاکستر راکھ۔ مفہوم ہے اس کا کہ ایسا غنچہ بھی اس پت جھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، ایسا شرر مسلمانوں کی راکھ میں بھی ابھی تک موجود تھا۔ تو دیکھیں، علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استعاراتی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کلی کا استعارہ، جبکہ دین اسلام کے لیے گلستان خزاں کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی، بقول پروین شاکر کہ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے گی، یعنی آگ بجھ کر راکھ بن جائے تب بھی دیر تک اس میں اس خوف سے ہاتھ نہیں مارا جاتا کہ کوئی نہ کوئی چنگاری کسی کونے خدرے میں پڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اقبال نے بھی امت مسلمہ کو، جیسے پچھلے مصرے میں ایک گلستان خزاں کا نام لیا کہ امت مسلمہ جب مکمل طور پر شدید زوال کا شکار ہے، بالکل اسی طرح کا استعارہ استعمال کیا کہ امت مسلمہ کی دہکتی ہوئی آگ بجھ کر راکھ کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو اب اس راکھ میں بھی ایک ایسی چنگاری برآمد ہونے والی ہے کہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا نیچے چنگاری برآمد ہو جائے گی، جو کسی وقت بھی شعلہ بن کر اہل کفر کو جلا کر بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اقبال بھی اسی کو ایک اور انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ کو اس میں مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر ہماری ایپ میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں ان باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔